یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں DRM کے ذریعے اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر۔ پیش خدمت ہے سامعین کے خطوط پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ دوستو، آپ کے میلز اور آپ کے خطوط، شکر ہے کہ تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور وہی بات ہے کہ سلسلہ ایک شروع کرتا ہے، دھیرے دھیرے لوگ جوائن کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہی تنہا فرد جو ہے قافلے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہی ہمارے پروگرام کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ آپ کے خطوط برابر مل رہے ہیں، حالانکہ خطوط کی جہاں تک بات ہے، یعنی کہ ڈاک سے جو خط بھیج جاتے ہیں، اس میں صرف ہمیں ہمارے مدھیہ پردیش اندور کے انل کوچالے جی کا خط ملتا ہے۔ باقی لوگ ای میل کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال جیسے بھی شامل ہو رہے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ وقت نکالتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، پھر انہیں قلم بند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قلم بند کرنا بہت اہم کام ہے اور بڑا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں، جب سے پہیے کی ایجاد ہوئی ہے، انسان کے پاس ایک چیز جو ہے وہ ختم ہوگی، اور وہ ہے وقت۔ آج وقت نہیں، انسان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں، دوسروں کے لیے وقت نکالنا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن بہرحال ایسے میں آپ ہمارے پروگرامز کے لیے وقت نکالتے ہیں، پھر انہیں قلم بند کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کے یقیناً شکر گزار ہیں۔ چلیے جناب، خطوط کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا میل میرے پاس ہے بڑودہ گجرات سے جینتی بھائی پٹیل، بھومک اور نکنج پٹیل کا۔ آداب، السلام علیکم، پروگرام پیش کرنے والوں کو ہمارا سلام۔ آپ تمام کو بھی ہمارا آداب اور وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خوش و خرم ہوں گے اور بہت اچھی طرح سے زندگی کا مزہ لے رہے ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے۔ آگے لکھتے کہ ہیلو ڈاکٹر پروگرام میں 6 ستمبر کو کینسر کے وشیشج ڈاکٹر JP مینا صاحب نے اچھی جانکاری دی۔ مجھے اس لائیو پروگرام میں شامل ہونے کا موقع ملا، ہمارے سوالات کا جواب ملا، ہمیں خوشی ہوئی۔ یہیں سے پھر میں آپ کے جواب دینے کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ چونکہ الگ الگ آپ نے لکھے پروگراموں کے حوالے سے، تو میں الگ الگ بات کروں گا۔ یہ پروگرام ہیلو ڈاکٹر لائیو فون ان پروگرام جو ہے آپ ہی لوگوں کے لیے ہے۔ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ آپ ہر پروگرام میں شریک ہوں، ہر پروگرام میں شامل ہوں۔ یہی تصور ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پروگرام ترتیب بھی دیتے ہیں۔ ہیلو ڈاکٹر لائیو فون ان پروگرام کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامعین صحت مند رہیں، کسی بھی طرح کی کوئی صحت کی پرابلم ان کو نہ ہو۔ اسی لیے ہم ہر دوسرے پیر کو یہ پروگرام پیش کرتے ہیں، نئے نئے موضوعات پر بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا خدا نہ کرے کوئی آپ کے آس پاس کو بیمار ہے تو اس کے حوالے سے آپ بات کر سکیں۔ بہرحال آپ کو ہمارا ہیلو ڈاکٹر لائیو فون ان پروگرام پسند آیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آگے لکھتے ہیں اردو سروس کے کچھ پروگرام سن کر خوشی چھا جاتی ہے۔ آپ کا خط ملا، میری پسند، تعمیر ارشاد، آؤ بچو، ہیلو ڈاکٹر، فلم میوزک۔ لیکن آپ کی فرمائش پرانے فلموں کا سنگیت، نغمے تب سن، فلمی دنیا پروگرام، ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ نہیں، فلمی دنیا پروگرام تو ابھی بھی جا رہا ہے جناب، فلمی دنیا پروگرام بھی جا رہا ہے، پرانے فلمی نغمے بھی جا رہے ہیں جو تعمیل ارشاد پروگرام میں ہم پلے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ لوگوں کی فرمائش پر طلعت محمود، ثریا، مکیش اور جناب کانن دیوی، کس کس کو کہ نور جہاں، زورا بائی امبالے والی، یہ سب اکثر و بیشتر میں تو کم از کم اپنے پروگرام تعمیل ارشاد میں چلاتا ہی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس دن آپ پروگرام نہ سن پائے ہوں، اور ہماری سب کی کوشش یہی ہے، جو ہمارے تمام ساتھی ہیں، کہ وہ بھی پروگرام اسی طرح ترتیب دیں جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ فلمی دنیا کی بات، فلمی دنیا تو پروگرام ابھی پرسوں ہی چلایا تھا میں نے، جس میں ہم نے اپنے زمانے کی معروف اداکارہ شبانہ اعظمی سے محترمہ ثریا ہاشمی کی گفتگو پیش کی تھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ 11,620 یعنی 25 میٹر شارٹ ویو، 31 میٹر پر اردو سروس کا پروگرام نہیں آنے سے انٹرنیٹ سے سننے میں دشواری ہو رہی ہے، بیچ میں پروگرام چھوٹ جاتا ہے،
موبائل ایپ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا. ہمیں شارٹ ویو پر جلدی سے جلدی یہ آپ اپنی نشریات جو ہیں پرووائڈ کریں. وعدہ مت کریں کیونکہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں جب وعدے ٹوٹنے کے لیے ہی بنتے ہیں. اچھا جناب ایسا نہیں ہے. دیکھیے کچھ کام جب بہت ہی معیاری کام ہوتا ہے جو بڑا کام ہوتا ہے اس میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کام چٹکی میں ہو جائے گا. ہماری تو کوشش پہلے دن سے یہ ہے کہ ہم اپنے سامعین کے بالکل نزدیک رہیں. اب وہ کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. اب چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اب ریڈیو لوگ کون اٹھائے پھرتا ہے. عام طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں ایک چپ میں رہیں. تو اس وجہ سے موبائل ایپ پہ شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ چلتے پھرتے اپنا کام کرتے ہمارے پروگرام سے محظوظ ہوتے رہیں. اب آگے لکھ رہے ہیں کہ ریڈیو پر پرسان نہیں آتا تو آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس بولنے میں ریڈیو شبد بولنا تھوڑا الگ ہی لگتا ہے. اردو سروس کی پہچان ریڈیو سے ہی ہے تو ریڈیو پرسان دینے کی کرپا کریں. یہ ہماری خواہش ہے. بالکل ہم آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں جینتی بھائی پٹیل اور تمام دوستوں کو. پھر آگے یہ لکھ رہے ہیں کہ سبھی سامعین کے من کی بات آپ پرسان منترالیہ تک ضرور پہنچا دیں. اردو سروس انٹرنیشنل پرسان سیوا ہے. پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان، برما، شری لنکا، ساؤتھ افریقہ، UAE، سعودی عرب، کینیڈا اور جہاں بھی اردو سروس سنتے ہیں. پچھلے دنوں میں آپ کا خط ملا پروگرام میں کینیڈا میں کا خط شامل ہوا تھا. تو نزدیکی دیش میں اردو سروس سننے والے شروتا بھی بہت ہیں. یقینی بات ہے اور یہ سب اسی وجہ سے ہوا جینت بھائی پٹیل کہ ہم نے اب اس کو انٹرنیٹ پر ڈالا نا تو اسی وجہ سے اتنی دور دور لوگ سننے لگے اس کو. بہرحال آپ کی بھی اپنی مجبوری ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ریڈیو جو ہے میٹرز پر آئے ویوز پر آئے تو کوشش ہماری ہے جیسے ہی ریڈیو ویوز پر آئے گا آپ کو اطلاع دیں گے. آپ خود سنیں گے. اپنے تھوڑا سا انتظار کیجیے. اور جہاں تک آپ نے دوسرے لوگوں کی بات کی جو مختلف ممالک میں ہیں دوسرے دیشوں میں ہیں ہمارے پروگرام سنتے ہیں وہ بھی بھائی آپ لوگ اپنے ای میل جو ہیں ہمارے پروگرام کے لیے ڈالا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم اس میں کتنے کامیاب ہیں. بہت شکریہ جینتی بھائی پٹیل اور نکنج پٹیل بھومک جی. آپ کے میل کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ اگلا خط ہے یعنی کہ خط کی صورت میں جو ہمیں ڈاک سے ملا ہے ہمارے انل کوچالی جی کا اندور مدھیہ پردیش سے. لکھ رہے ہیں 11 ستمبر کو تاریخ ساتھ پروگرام میں ایم شفیق صاحب نے سے سنا موضوع تھا سلیقے کی گفتگو تحریک خلافت. معاف کیجیے گا تحریک خلافت گفتگو تھا. بہت اچھا لگا. 14 ستمبر کو شمع فروزہ معلوماتی لگا اور 11 ستمبر کو آج کی بات صبح نعیم صاحب نے شام میں ذیشان حیدر صاحب نے اور رات میں کونین حیدر صاحب نے پڑھی. معلوماتی لگی. 11 ستمبر کو میری پسند پروگرام صبح میں نعیم صاحب اور دن میں ذیشان حیدر صاحب نے پروگرام پیش کیا. نغمے سنوائے گئے. تمام نغمے پسند آئے. 11 ستمبر کو ملے سر میرا تمہارا نعیم صاحب اور فلمی نغمے ذیشان حیدر صاحب نے پیش کیے. سارے نغمے خوبصورت تھے. 11 ستمبر کو منظر پس منظر کئی مہینوں کے بعد ذیشان حیدر صاحب سے سنا. بہت اچھا لگا اور معلوماتی بھی تھا. 11 ستمبر کو ہی بزم خواتین پروگرام رات 10 بجے ہماری بے حد پیاری بہن صبیحہ میڈم سے سنا. 11 ستمبر کو دن میں 3:02 پر اور 4:50 پر ہماری پیاری میڈم شبانہ رحمان جی سے خبریں سن کر دل باغ باغ ہو گیا. اور 11 ستمبر کو ہی تامل ارشاد پروگرام ذیشان محمد کونین حیدر صاحب نے کامیاب پیش کیا. سبھی نغمے لاجواب تھے. پسند آئے. اردو سروس میں فیمیل اناؤنسر کی تعداد بڑھائی جائے. آپ کا خط ملا پروگرام کے لیے. یہ انل کوشالی جی کا خط تھا. دوسرا خط بھی ان کا ہے یعنی کہ ایک خط میں انہوں نے ایک ہی لفافے میں 2 لیٹر لکھے ہیں. آپ تمام کو ہمارا آداب. 12 ستمبر کے روز صبح 9:32 پر میڈم شبانہ رحمان تھے اور 3:02 پر اور 4:50 پر عبد المالک صاحب سے خبریں سنی. بہت ہی معلوماتی تھیں. 12 ستمبر کو تاریخ ساتھ پروگرام مرحوم اناؤنسر معروف اناؤنسر اقبال وارثی صاحب سے سنا. اچھا لگا. 12 ستمبر کو شمع فروزہ میں ایم شفیق صاحب کی آواز سنی گئی. بات چیت کا طریقہ بتایا گیا تھا. شمع فروزہ پروگرام بے حد پسند آئے اور یہ صحیح کہا ہے کہ بات چیت کا
طریقہ ہوتا ہے اس کے ذریعے اگر بات کی جائے تو یقیناً بات چیت جو ہے کامیاب رہتی ہے۔ 12 ستمبر کو آپ کا خط ملا پروگرام شمیم عثمانی صاحب سے سنا، ہمارے 2 خط 16 اور 17 اگست کے شامل ہوئے، ان کا بےحد شکریہ۔ 12 ستمبر کا میری پسند پروگرام صبح شمیم عثمانی صاحب نے اور دن میں نعیم صاحب نے پیش کیا، نغمے لاجواب تھے۔ 12 ستمبر کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا شمیم عثمانی صاحب اور فلمی نغمے نعیم صاحب سے سنے۔ 12 ستمبر کوئی منظر پس منظر نعیم صاحب سے سنا، دونوں موضوعات معلومات سے بھرپور تھے۔ 12 ستمبر کو آج کی بات صبح شمیم عثمانی صاحب نے اور شام نے نعیم صاحب نے پیش کی اور رات میں محمد کونین حیدر صاحب سے سنی۔ 12 ستمبر کو تامل شاد پروگرام محمد کونین حیدر صاحب نے سنایا، سارے نغمے لاجواب لگے، اور اردو سروس کی جو 12 ستمبر کے دن رئیس امروہی کے حوالے سے جو فیچر پیش کیا گیا وہ بھی پسند آیا۔ علی کو چال لیجیے، آپ کو تقریباً ہمارے تمام پروگرام پسند آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا جو خط ہے واقعی ہمیں حوصلہ بڑھاتا ہے کہ دیکھیے اس دور میں بھی لوگ کتنا وقت نکال کر کتنی رنگوں کی روشنائی سے آپ خط لکھتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اس خط کو میں کہیں دکھا سکوں، کئی کلر کی روشنائی سے یہ خط لکھتے ہیں ہمارے انل کوچالے جی، اور بڑی محبت کے ساتھ اسے سپرد ڈاک کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ انل کوچالے جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح پروگرام سنتے رہیے اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیے۔ اب جناب یہ ایک میل ہے پروین سونی جی کا، اور یہ میل جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ ان کا پرانا میل ہے، لیکن انہوں نے آج ہی ڈالا ہے تو میں اسے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، جبکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ میل میں پہلے شامل کر چکا ہوں۔ بہرحال چونکہ انہوں نے ڈالا ہے آج ہی تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ 10:05 پر ان کا یہ میل آیا ہے۔ آج پروگرام پیش کرنے والوں کو ہمارا پیار بھرا آداب، کرنا بندر کچھ گجرات سے جگدیش جوری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ 1 ستمبر کو نعیم بھائی تامل کا پیش کیا گیا تامل ارشاد پروگرام، اور 2 ستمبر کو میری پسند پروگرام سبیہ نے پیش کیا، سنوائے گئے نغمے لاجواب تھے اور دن میں غیر فلمی غزلیں بھی پسند آئیں۔ 3 ستمبر کو موج صبا پروگرام میں چاند افضال اور ساتھیوں کی زبانی قوالی سن کر دل خوش ہو گیا۔ جگدیش جوہری جی، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ خط میں آپ کا پہلے شامل کر چکا ہوں پچھلے ہفتے، لیکن چونکہ آپ نے بھیجا ہے دوبارہ تو اسی لیے میں دوبارہ شامل کر رہا ہوں۔ کشمیری لوک گیتوں کا ذکر کیا آپ نے کہ آپ کو بھی پسند آئے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے لکھا ہے کہ انٹرنیٹ پر سننا مشکل ہو جاتا ہے، یہ صحیح بات ہے آپ کی، نیٹ کی پرابلم بھی ہے کہیں کہیں، اور اکثر و بیشتر ان مقامات پر زیادہ ہو جاتی ہے جو دور دراز کے علاقے ہیں۔ اور آگے لکھ رہے ہیں کہ کشمیری لوک گیت ہم نے سنے ہیں، تمام لوک گیت پسند آئے، اور جہاں تک پروگراموں کی بات ہے پروگرام بیچ بیچ میں کٹ جاتے ہیں جب ہم نیٹ پر سنتے ہیں، پراپر نہیں چلتا ہے۔ اور انہوں نے بھی یہ لکھا کہ وعدہ نہ کریں، وعدہ نہیں کر رہے ہیں ہم جناب، آپ سے بالکل کوششیں ہماری جاری ہیں، آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کا ہمیں کوآپریشن چاہیے کہ ہم آپ کو جلدی میٹرز پر اپنی نشریات سنوا سکیں گے۔ آپ کے میل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جگدیش جوری، اور کوشش کیجیے گا کہ اب آپ اگلے بار جو بھیجیں تو نیا میل ارسال کریں، ہمیں اچھا لگے گا۔ اور جناب اب یہ اگلا میل ہے ہمارے پاس، ایک منٹ میں دیکھتا ہوں، یہ ہمارے رمیش کمار کھتری جی کا ہے، چاندنی سر گوٹ کراچی سے ہمارے رمیش کمار کھتری جی، ٹیلر ماسٹر کشن لال کھتری اور شرد حسین بھائی کا میل ہے۔ لکھتے ہیں کہ لکھنے کا مطلب ہے کہ پچھلے اتوار کو پروگرام آپ کا خط ملا میں ہمارا ای میل شامل رکھا، جس کے لیے شکریہ۔ بھائی ہمارے رمیش کمار کھتری جی، آپ لوگوں کا پروگرام ہے، اس میں اگر آپ لوگوں کی میل شامل نہیں ہوں گے تو پھر کس کے شامل ہوں گے؟ یہ تو آپ ہی لوگوں کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ ہی کے پروگرام یعنی کہ آپ ہی کے خطوں سے یہ پروگرام بنتا بھی ہے، اور جب تک آپ کے خط نہیں ملیں گے تو پروگرام بنے گا کیسے؟ بہرحال آگے لکھتے ہیں کہ پورے ہفتے اردو سروس کے پروگرام سن کر لطف اندوز ہوئے۔ اردو سروس کے ہر میزبان اور آرجیز نے اچھے پروگرام پیش کیے، جن میں قابل ذکر میزبان ہیں محترمہ پھولا پنڈیتا جی، سبیہ بہن، نٹکھٹ آر جے نعیم بھائی، شمیم عثمانی بھائی، کونین حیدر، محمد عمار، عبداللہ بھائی، بڑے خان صاحب، ارجمند علی خان صاحب، اوہو بڑے خان صاحب ہی اچھا، بڑی عمدگی سے صبح کی نشریات، دوپہر کی نشریات اور رات کی نشریات، خاص طور پر پروگرام تامل ارشاد میں فرمائشیں اور ہمارے نام اناؤنس ہوتے ہیں، نام سن کے چکن ٹکا
کچھ ایسے کچھ انہوں نے لکھا کڑھائی والا کچھ کھانا کھانے کو مزہ آ جاتا ہے. اچھا نام سن کر ایسا مزہ آ جاتا ہے جیسے مٹن سجی چکن ٹکا وغیرہ کچھ کھایا ہو. ہمیں امید ہے دوپہر کے پروگرام میں پیڑوں کے حوالے درختوں کے حوالے سے اچھا جیسے دوپہر کے پروگرام میں پیڑوں کے اور درختوں کے حوالے سے معلومات پسند آئی. یہ کل ہم نے ایک فیچر پیش کیا تھا, غالباً اسی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو سروس کی نشریات پہلے کی طرح میڈیم اور شارٹ ویو پر باقاعدگی کے ساتھ شروع کریں. وہی پرانے پروگرام اپنے مقررہ وقت پر نشر ہوں. امید ہے اردو سروس کی مینجمنٹ اس کی کو سیریس لے گی اور ہمیں اچھی خوشخبری سننے کو ملے گی. شکریہ, نمسکار, دھنیہ واد. ہمارا رمیش کمار کھتری جی اور ساتھ میں ہیں ٹیلر ماسٹر کشن لال کھتری, ارشد حسین بھائی, محمد امین, ظفر شیخ, بلدیہ ٹاؤن والے. تو جناب اتنے خوبصورت میل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور دھنیہ واد. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے خوبصورت میل ارسال کیا, ہمارے پروگراموں کو سراہا, ہماری حوصلہ افزائی کی. جہاں تک نشریات کی بات ہے, ہمارے رمیش کمار کھتری جی آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور ان حالات میں بھی ہم آپ کے لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پروگرام پیش کرتے رہیں. اب تو دھیرے دھیرے حالات سدھر رہے ہیں, ماشاءاللہ فرق آ رہا ہے. لیکن جو پچھلے حالات تھے, کیا حالات تھے آپ کے ذہن میں ہی ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے سامعین کو انٹرٹین کیا ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہی تھی, ورنہ ہم اس لائق نہیں تھے. اور کوشش یہ ہے آئندہ بھی کہ آپ لوگ اسی طرح ہم سے جڑے رہیں, ہم سے وابستہ رہیں, ہم آپ سے وابستہ رہیں, تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یوں ہی چلتا رہے. جہاں تک میٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں, میٹرز پہ آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. کچھ تکنیکی خرابیاں ہیں, کچھ تکنیکی پریشانی ہیں, کچھ مجبوریاں ہیں, لیکن انشاءاللہ جلدی یہ پھر میٹرز پہ آ جائے گا. اور پروگراموں کی بات تو یہ ہے کہ پروگرام تو سارے وہی پرانے چل رہے ہیں. ایک دو پروگرام ادھر ادھر ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی اس لیے کہ بیچ میں حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ پروگرام بچ ہی نہیں رہے تھے کسی صورت کے ہم پروگرام پیش کر پائیں. لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے سامعین بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامعین پریشان ہو, اس لیے ہم نے پروگرام شروع کر دیے. اور اب دیکھیے آپ لوگ نیٹ پر سن رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں نیٹ کی پرابلم ہے, تھوڑی سی مجبوریاں ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ مجبوری بھی جلد دور ہو جائیں گی. پھر اسی طرح ہمارا یہ خاندان جس میں آپ بھی شامل ہیں, ہم بھی شامل ہیں, ہنستا مسکراتا ہوا زندگی کا لطف لے گا. بہت شکریہ آپ کے میل کے لیے. اور اب ایک اور میل ہے میرے پاس سرحد پار سے, آرائن ولی محمد کیفی صاحب کا. سکھر سندھ پاکستان سے ہیں, جیکب لائن کراچی سے آرائن ولی محمد کیفی اور آرائن سائمہ کیفی. جی کیا لکھتے ہیں جناب؟ میں آج کراچی کے بجائے نجی مصروفیات کے سبب سکھر سندھ میں موجود ہوں. میری قیام گاہ پر اس کے قرب و جوار میں انٹرنیٹ کی سہولیت ٹھیک ہونے کی بنا پر پتہ نہیں آج کا پروگرام سن پاؤں گا کہ نہیں. اچھا سہولت ناپید ہے, اچھا معاف کیجیے گا, سہولت ناپید ہونے کی وجہ سے. البتہ کوشش رہے گی کہ کہیں نہ کہیں اوپن ایریاز میں جا کر پروگرام کو سن لوں. بہت محبت آرائن والی جی, آپ کی بہت محبت. اگر باوجہ سن نہ سکا چاندنی سر گوٹ کراچی کے رمیش کمار کھتری تو کراچی میں موجود ہیں ہی, مجھے پروگرام کی ریکارڈنگ بھجوا کر پروگرام سنوا دیں گے, ورنہ تو آپ کو نہ سنے جانے کا ملال رہے گا. کیا بات ہے, کس محبت کا اظہار کیا ہے آپ نے آرائن والی کیفی جی, لاجواب کر دیا. کہ جب اتنی تکالیف اٹھا کر ہمارے سامعین ہمیں سننا پسند کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں پروگرام پیش کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ آگے لکھتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر میں آپ کو میل لکھنے کی زحمت کیوں اٹھا رہا ہوں. نہیں جناب, یہ تو محبت ہے. کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ایک صاحب نے خط لکھا اور بالکل سادہ خط بھیج دیا اپنی محبوبہ کے نام. تو کسی نے کہا اس پہ کوئی لکھ تو دیتے, بولے نہیں میں وہ پڑھے لکھی نہیں, اس لیے میں نے صرف سادہ خط بھیج دیا. تو دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو خط بھیجا جا رہا ہے وہ سمجھ بھی سکے, لیکن آپ نے جو کچھ اظہار کیا ہے وہ یقیناً اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے, جذبات کی ضرورت ہے, احساسات کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جس جذبے سے آپ نے لکھا ہے وہ جذبہ ہمارے پاس بھی موجود ہے. اس کا مقصود کچھ اس طرح سے ہے کہ اسکول و کالج میں میری حاضری خواہ 100% نہ رہی ہو, مگر ایک اچھے طالب علم ہونے کے لیے 100% کے قرب و جوار میں ضرور رہا کرتی تھی. جناب جب میں کالج میں پڑھا رہا تھا تو میرے بچوں کی شادی کی تقریب
منعقد ہونا قرار پائی اور میں چھٹیاں لیے بغیر کالج ڈیوٹی پر جانے کے ساتھ ساتھ شادی کی تیاریوں میں بھی لگا رہا. جیسے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود آپ سبھی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. تو میری کلاس کی چند طلبات نے مجھ سے استفسار چاہا کہ آپ واقعی اپنی 4 بچوں کی شادی کر رہے ہیں. میں نے جواب دیا ہاں کر تو رہا ہوں. تو طالبات میں سے ایک نے کہا پھر آپ نے ابھی تک کوئی چھٹی کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا جب چھٹی لے لیے بغیر میرے کام بآسانی تکمیل کو پہنچے تو کیا چھٹی لینا ضروری ہے؟ واہ 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 واہ، بہت خوب آرین ولی کیفی جی، بہت خوب. ہم سلام کرتے ہیں آپ کی اس خدمت کے جذبے کو. بہت اچھا لکھا آپ نے. اصل میں ہمیشہ سے میرا اصول رہا ہے کہ میرے واجبات کے سبب سے میرے فرائض منصبی متاثر نہیں ہونے چاہیے. چنانچہ گھر سے نکل کر ڈیوٹی پر آتے ہوئے اور بعد از ڈیوٹی اسکول جاتے ہوئے شادی سے علاقہ رکھتے ہوئے امور کو نپٹاتا رہتا ہوں. یوں مجھے چھٹی لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اب چونکہ شادی کا لطف اندوز معاف کیجیے کہ چونکہ اب شادی کا انعقاد بروز جمعہ ہے اور ہمارے یہاں جمعہ کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس دن بھی مجھے کم از کم چھٹی کی ضرورت نہیں ہوگی. بہت خوب. بحث کا مقصود مرکزی خیال میرے نزدیک یہ ہے کہ ذاتی فائدے کو اگر قومی مفاد پر ترجیح نہ دی جائے تو نہ صرف اللہ کی مدد سے ذاتی امور پر بھی خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹا جا سکتا ہے، نپٹ جاتے ہیں، بلکہ جس ملک کے عوام اس سوچ کے حامل ہو وہ قوم اور ملک بھی ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں جو ملک اور قوم کی فخریہ پہچان ہوں. بالکل صحیح کہا. واہ واہ واہ، آپ نے بہت خوب اظہار کیا ہے. بہرحال بہت شکریہ. اور آگے دعا بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی جذبہ عطا کرے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں صاحب، ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور ہر شخص اسی جذبے کے ساتھ اگر کام کرنے لگے تو کہیں دنیا میں بدسکونی اور بدامنی نہ ہو. ہر طرف امن و امان ہو، محبت کا بول بالا ہو اور ہر ملک ترقی کرے. اچھا جناب، بہت شکریہ آرائن ولی کیفی جی، آپ کا دل خوش کر دیا آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے. ہماری جانب سے آپ کو ایڈوانس میں بہت بہت مبارکباد آپ کے بچوں کی شادیوں کی. اور یقیناً آپ اس دوران پروگرام سنیں یا نہ سنیں، لیکن اگلے اتوار ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا. گرین سٹی اگلا میل میں پڑھنے جا رہا ہوں. گرین سٹی گاندھی گرام گجرات سے راجکوٹ سے پروین سونی جی کا آپ کا خط ملا پروگرام بہت ہی لاجواب پیش ہو رہا ہے. شہین بھائی کا تہ دل سے شکریہ. آپ کا شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ. 17 ستمبر کو عبد المالک صاحب سے خبروں کا خلاصہ سن کر خبروں سے مالا مال ہوئے. 18 ستمبر کو آپ بچوں پروگرام نعیم بھائی نے لاجواب پیش کیا. اسی دن بنگلہ لوک گیت بھی پسند آئے. اچھا جناب، آج کی بات کریں تو 19 ستمبر کی ابھی آپ کا خط ملا پروگرام بہت ہی لاجواب پیش ہوا ہے اور شمیم بھائی یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. شکریہ شکریہ شکریہ. نہیں جناب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام سنا اور فوراً میل ٹائپ کیا اور ہم کو ارسال کر دیا. اتنی محبتیں ہیں آپ کی. واہ 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 واہ. آگے لکھتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کا. گرین سٹی گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، سواتی کلاوتی اور خیاتی سونی، کرشنا پرتھم اور جنیش راج. شمیم بھائی سے گزارش ہے کہ آپ تامل ارشاد پروگرام میں بہت دنوں سے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بہت محبتیں ہیں آپ کی جناب. دیکھیے، جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے سامعین سے ضرور گفتگو کرتا ہوں، ضرور روبرو ہوتا ہوں. وہ چاہے تامل ارشاد پروگرام ہو، چاہے آپ کا خط ملا پروگرام ہو یا دوسرے پروگرام ہو، میری پسند پروگرام ہو یا کوئی بھی ہو. بہرحال ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے نزدیک رہیں، آپ سے دور نہ جائیں. آپ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی خیریت اپنے بارے میں ہمیں بھیجتے رہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے سامعین ہم سے جڑے ہوئے ہیں. آپ نے بالکل تازہ فریش میل بھیجا اور ہم نے شامل کر لیا. ایسا لگا کہ ایک دم تر و تازہ ناشتے کا انتظام ہو گیا. بہت شکریہ، نوازش، عنایت کرم. اور اب دیکھیے، فی الحال جو میرے پاس میل تھے میں نے شامل کر لیے، لیکن میں ایک بات اور کہوں گا اپنے سامعین سے کہ جو لوگ خط بھیجتے ہیں براہ کرم اپنے خط ضرور ارسال فرمائیں تاکہ یہ پروگرام جو آپ کا خط ملا پروگرام ہے یہ ہم زیادہ سے زیادہ خطوں کے ساتھ شامل پروگرام کر سکیں، یعنی زیادہ سے زیادہ خط ہم شامل پروگرام کر سکیں. اور جہاں تک میلز کی بات ہے تو میل سے دیکھیے ابھی انہوں نے 10:52 پر میل کیا تھا. 10:52 53 پر ان کا میل انہوں نے ٹائپ کیا تھا اور ہمیں ملا، ہم نے پروگرام میں شامل کر لیا. اس وقت اسٹوڈیو گھڑی کے مطابق 10:57 ہوئے ہیں. تو میل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہم تک
مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ بھی میل کرنا چاہیں تو میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے urduservice@gmail.com. اسے ایک ساتھ ٹائپ کرنا ہے, کہیں کوئی اسپیس نہیں دینا ہے. urduservice@gmail.com. اور جو لوگ خط لکھنا چاہتے ہیں یا خط لکھنے کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہمارے خط کا پتہ ہے. پروگرام آپ کا خط ملا, اردو سروس, آل انڈیا ریڈیو, پوسٹ باکس نمبر 500, پارلیمنٹ اسٹریٹ, نئی دہلی, پن کوڈ 110001. پتہ ایک مرتبہ پھر سن لیں. پروگرام آپ کا خط ملا, اردو سروس, آل انڈیا ریڈیو, پوسٹ باکس نمبر 500 یعنی 500, پارلیمنٹ اسٹریٹ, نئی دہلی, اور ہمارا پن کوڈ ہے 110001. پن کوڈ سے خط صحیح وقت پر پہنچتے ہیں اور جلدی پہنچتے ہیں. پن کوڈ ضرور لکھا کیجیے. کہیں بھی آپ خط بھیجنا چاہیں تو پن کوڈ ضرور ارسال کیجیے گا. بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تمام نے آج ہمیں خط اور ای میل بھیجے. ہمیں آپ کے خطوط کا آئندہ بھی انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی آج کا آپ کا خط ملا پروگرام ختم کرنے کی اپنے میزبان شمیم عثمانی کو اب دیجیے اجازت. جنگی تہذیب کی عکاس اردو سروس. لوگوں نے مجھے جانا اور مجھے بڑھ کر ترنم کا خطاب دیا. کام سے فرصت ملتی ہے تب میں آپ کی اردو سروس کے پروگرام بھی میں سنتی ہوں, اور خاص کر آپ کے جو پروگرام میں جو ورائٹی ہے الگ الگ طرح کے جو انٹرویوز وغیرہ آتے ہیں وہ میں ہمیشہ سنتی ہوں. بے قرار ہے چھائی بہار ہے, آجا مورے بال ماں تیرا انتظار ہے. یہ مخابرات آپ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں DRM 1071 اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر.